اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک میں بہت سے ایسے کام ہیں جس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہم ہر سال، یہ وہ عمل ہے جس کے لیے ہم ہر سال محنتیں بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں. اس لیے آج یاد دہانے کے طور پر اس سلسلے میں ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ اس عمل کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور ہر روز ماہ رمضان المبارک میں جب بھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو اس دفعہ میں نے یہ چن لیا ہے کہ ہم ساتھ میں مل کر قرآن مجید میں سے ان آیتوں کا انتخاب کریں گے کہ جن آیتوں میں پروردگار عالم نے ہم سے بات کی ہے، صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے. اور ہر مجلس میں یا ہر تقریر میں میں اسی بات کو دہراتا ہوں کہ اے مسلمان، یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہدایت کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، دستور زندگی قرآن مجید ہے. اور اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے. اور ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے یا تو آیت کی ابتدا میں، شروع میں، یا تو آیت کے دوران خدا نے ایک جملہ استعمال کیا ہے جو یوں ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہر بار قرآن مجید کی آیتوں میں ابتدا میں نہیں آتا. کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ وہ جملہ آیت کے درمیان ہوتا ہے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں اور موضوع کو آگے چلاتے ہیں. جیسے ارشاد رب العزت ہوتا ہے پروردگار عالم سورہ احزاب کی 56ویں آیت، چیپٹر 33 ورس نمبر 56، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. آپ نے غور کیا، یہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے وہ قرآن کی آیت کی ابتدا میں نہیں آیا بلکہ آیت کے درمیان آیا. اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ یا جملہ بار بار میں یاد دلاتا ہوں، قرآن مجید میں 89 مرتبہ آیا ہے، 89 ٹائمز.
اور الحمدللہ تعالی کچھ لوگوں نے اس کے لیے کتاب بھی تیار کی ہے، اور ہر بار یہ کتاب بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ یہ کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، او یو بلیو والیوم 1 والیوم 2 دو جلدوں میں موجود ہے، اور ان آیتوں کے سلسلے میں اس میں شرح اور تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ہر تقریر میں میرا رویہ یہ رہا ہے کہ ان آیتوں میں سے ایک آیت پہ بات کی جائے، اور خاص طور پر جس کا سلسلہ ماہ رمضان المبارک سے مناسبت رکھتا ہو۔ تو آج ہم نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور آیت کا نشان ہے 172، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو اچھی طیبات، اچھی غذا، اچھا رزق آپ کو عنایت فرمایا ہے، ان کو استعمال کرو، کھاؤ، ان کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ واشکروا اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر حقیقت میں آپ انہی کی عبادت کرتے ہو۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے صاحبان ایمان تو کیا، جو بے ایمان ہوگا اس کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، مطلب اس آیت کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا ایک لازمی چیز ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان کی، یا الذین آمنوا کلوا، اے ایمان لانے والو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو اچھی حلال طیب غذا آپ کو دی ہے ان کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پہ ہم عمل تو کرتے ہیں، لیکن کیا یہاں تک ہی ہماری ذمہ داری ہے؟ کیونکہ خداوند کریم نے ان کھانے کے امر کے بعد، حکم کے بعد، ایک دوسری چیز طرف ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور وہ ہے واشکر اللہ، خدا کا شکر ادا کرو۔ اب جب شکر کی بات آتی ہے تو ہمیں پوری تقریر شکر کے سلسلے میں نہیں بیان کرنی، لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث کو استعمال کرتے ہیں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ شکر المنافق لا يتجاوز لسانه وشکر المؤمن يظہر فی عمله، منافق جب شکر کرتا ہے نا تو اس کا شکر کرنے کا انداز وہ زبان سے آگے نہیں بڑھتا، لا يتجاوز لسانه، وہ شکر کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے الحمدللہ شکر خدا، وہ کون؟ منافق۔ لیکن جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا، اس کا شکر کیسے ہوتا ہے؟ یظہر فی عملہ، اس کے عمل میں دکھتا ہے کہ یہ مومن جو ہے وہ شکر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، شکر کی ایک تعریف ہو گئی کہ شکر فقط زبان سے نہیں ہوتی یا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ تو شکر کا ایک انداز یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے جب کھانے کو کہا تو اس کا شکر انداز کرنے کے لیے، شکر کو عملی روپ دینے کے لیے فقط کہنا ہی کافی نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد کوئی عمل ایسا کرنا چاہیے جسے یہ پتا چلے کہ حقیقت میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اے مسلمان، کیا تو فقط کھاتا ہی رہے گا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ جس پروردگار عالم نے کھانے کا حکم دیا ہو، وہ کوئی اس کھانے کے سلسلے میں کوئی اور بات انہوں نے نہ کی ہو؟ ہمیں پتا ہے، علماء کرام سے ہم سنتے آئے ہیں، وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جو بہت مشہور ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اخلاق ہے نا، مطلب ان کی جو صفتیں ہیں، جتنی بھی پا سکو اس کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اب دیکھیں، خدا کے بہت سے نام ہیں، بہت سی صفتیں ہیں، ان میں سب سے مشہور وہ ہے جو 99 نام ہے، اسماء حسنی، اور ہم اگر جوشن کبیر میں دیکھنے جائیں گے تو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تقریباً 1000 مرتبہ جو ہے وہ پکارا گیا ہے۔ 100 مرتبہ 10 کے نام ہے، یہ ہوئے 1000 نام، 1000 صفتیں خداوند کریم کی۔
یہ بات جوشن کبیر میں بھی آئی ہے، لیکن ہم آج قرآن مجید کا استعمال کریں گے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا کبھی ہم نے خداوند کریم کو اس صفت سے دیکھا ہے، سمجھا ہے؟ خداوند کریم کی جو صفت ہے ان میں سے ایک صفت کا تذکرہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام کی 14ویں آیت، چیپٹر 6 ورس نمبر 14۔ ارشاد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اغیر اللہ تتخذ ولیا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی لے لوں، مان لوں، چن لوں؟ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے، جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ ہے کہ جو اطعام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور جس کو کھانا نہیں دیا جاتا یا جس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس دین میں پروردگار عالم اپنی تعریف یوں کر رہا ہو کہ اے میرے بندے میں کھانا کھلانے والا ہوں، تو کیا اس دین میں اس کے لیے کوئی بات نہیں آئی ہوگی کہ خداوند کریم چاہتا ہے کہ اپنا بندہ اپنے سے قریب ہو جائے اور میرے اندر جو صفت ہے اس کو اپنا لے؟ ہم نے شروع میں کہا ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ والی آیت یا الذین آمنوا کلو، اور سب کو دوسری بھی یاد ہوگی، کلو وشربو، کھاؤ پیو، کیا ہم فقط کھاتے پیتے ہی رہیں گے؟ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں کھانا تو پڑے گا روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت پر، لیکن اسی ماہ رمضان المبارک کے آداب میں رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے کھانا کھلانے پر، کھانا کھانے پر نہیں، کھانا کھلانے پر، لوگوں کو کھلانا۔ اس لیے آج ماہ رمضان المبارک کے یہ جو ایام ہے اس کے اندر اس کے لیے ہم ساتھ میں بات کریں کہ یہ دین جو ہے وہ فقط کھانا کھانے کو نہیں کہہ رہا بلکہ کھانا کھلانے کو بھی کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیے جب کھانا کھلانے کی بات آئے گی تو شاید ہم کو اس کی فضیلت نہیں پتا کہ خداوند کریم نے اس کے لیے کتنا اجر رکھا ہے کہ جب انسان کسی اور کو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک روحانی مہینہ ہے، اس میں غذا انسان کی روح کو ضرورت ہے۔ اس لیے قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، آپ نے کہا قوت الاجساد الطعام وقوت الارواح الاطعام، جسموں کی جو غذا ہے وہ ہے کھانا، قوت الاجسام الطعام وقوت الارواح الاطعام، لیکن روحوں کی جو غذا ہے نا وہ ہے کھانا کھلانا، کھانا نہیں، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھلانا۔ اور ہم الحمدللہ تعالی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اسی کی مثال پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے نہیں پیش کی، زندگی بھر یہ سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کی طرف شاید ہم نے غور نہیں کیا ہوگا۔ ان باتوں کو فقط فضیلت کے طور پر ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ان فضیلتوں میں ہمارے لیے درس ہے۔ کس کو سورہ دہر کا واقعہ نہیں پتا جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے؟ سورہ دہر جس کا دوسرا نام ہے سورہ انسان، قرآن مجید کا چیپٹر 76 ہے، اور آیت کا نشان سب کو پتا ہے، 8، 76:8۔ پروردگار عالم ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں،
علی حبہ، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. بے شک قرآن مجید میں ماہ رمضان المبارک میں سب سے جس کو کھانا کھلانا چاہیے وہ سب سے وہ لوگ ہوں گے پہلے نمبر پر جو مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے، جو محتاج ہے، جو حقدار ہے، جس کے پاس غذا کا سامان نہیں، اس کو کھلانا اس ماہ رمضان المبارک میں. لیکن میری بات آج یہ ہے کہ ان کے لیے نہیں، فقط سب کے لیے کھانا کھلانا جو ہے اس کی مثال خداوند کریم نے ہم کو دی ہے. کھانا سب کو پسند ہے، سب کو پسند ہے، لیکن حقیقی مسلمان، حقیقی مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلانا پسند کرتا ہے. میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، میں کن لوگوں میں سے ہوں، میں کن لوگوں میں سے ہوں. مولا کائنات نے عجیب 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 بیان کیا ہے. آپ نے کہا ہے لذت الکرام فی الاطعام ولذت اللئام فی الطعام. شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کرامت والے، احترام، اپنے آپ کی عزت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، لذت الکرام فی الاطعام. شریف لوگوں کو لذت کھانا کھلانے میں ملتی ہے، اور بدبخت لوگوں کو، میں اپنا ترجمہ کروں، بیکار لوگوں کو کھانے میں ہی لذت ملتی ہے. اب میں دیکھ لوں میں کن لوگوں میں سے ہوں. شریف وہی ہوتا ہے کہ جن کو کھانے کھلانے میں لذت ملتی ہے. اور اے بندہ یاد رکھنا، یہ جو فکر ہے کہ لوگوں کو میں کیوں کھلاؤں، یہ کیا میری ذمہ داری ہے؟ تو یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ لوگ کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو خدا کے قاعدے قانون کا انکار کرتے ہیں، کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی لائے ہو، لیکن کچھ ایسے احکام ہیں کہ جن کی وہ تردید کرتے تھے، جن کا وہ انکار کرتے تھے. کیوں؟ یہ ان قسم کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو شاید اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ بات کہاں آئی؟ سورہ یاسین میں آئی. دیکھیے جو خدا کے احکام کا انکار کرنے والا ہے نا، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے اور مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے. ہم نے شروع میں بیان کیا نا، خدا نے کہا تھا اے ایمان لانے والو کھاؤ، لیکن اتنا ہی نہیں، ایماندار صاحب ایمان کی کچھ اور بھی سوچ ہوتی ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں آیا ہے. لیکن ہر بار جب سورہ یاسین کا تذکرہ آتا ہے تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو یاد دلا دوں. ہماری مشکل یہی ہے، اور جہاں پر بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں بار بار اسی بات کو دہراتا ہوں کہ آج قرآن مجید میں جو سورہ سب سے زیادہ مظلوم اگر ہوگا وہ ہوگا شاید سورہ یاسین، قرآن مجید کا 36واں سورہ. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور قرآن مجید کس کے لیے آیا ہے اس کا اعلان سورہ یاسین نے ہی کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے سورہ یاسین کے ساتھ؟ ہم فقط اور فقط سورہ یاسین کا تذکرہ یا اس کی تلاوت ہم نے فقط و فقط اس سورے کو وقف کر دیا ہے مرحوموں کے لیے. وہ بھی کرنا چاہیے، اس کا بھی حکم دین اسلام میں رسول کریم نے ہم کو دیا ہے. لیکن جاتے سورہ یاسین کی طرف، سورہ یاسین نے کیا کہا؟ سورہ یاسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کا 36واں اور چیپٹر 36 ورس 69 and 70. ارشاد ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. ہم نے ہمارے حبیب کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغی لہ، ان کو شعر و شاعری زیبا بھی نہیں دیتی. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ہمارے حبیب کو کیا دیا؟ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اگر کچھ ہمارے حبیب کو دیا ہے تو وہ ہے ریمائنڈر، یادی، ذکر. ان ہوا الا ذکر
وقرآن مبین، یہ ایک ذکر ہے اور صاف قرآن ہے، وقرآن مبین۔ کس کے لیے قرآن؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اسی قرآن مجید سے ہمارا حبیب جس کو شعر و شاعری زیبا نہیں دیتی، اسی قرآن مجید کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے وہ کیا کرے؟ جو زندہ لوگ ہیں ان کی نظارت کرے۔ لِيُنذِرَ حَيًّا، جو زندہ ہے اس سے بات کرے۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید جو ہے نا، وہ سب سے پہلے ہم زندہ لوگوں کے لیے، لیکن ہائی سورہ یاسین اس کو ہم نے مرحوم حضرات کے لیے فقط وقف کر دیا۔ واپس کہتا ہوں، بے شک مرحوموں کے حق میں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، لیکن فقط ان کے لیے نہیں بلکہ ہم زندوں کے لیے اس سے پہلے زیادہ اولویت کیا سورہ یاسین رکھتی۔ تو اسی سورہ یاسین میں چیپٹر 36 آیت کا نشان ہے 47، خدا نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان میں سے جو اللہ کو تمہیں روزی کے طور پر دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے صاحبین ایمان سے کہا، وقال الذین کفروا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، اے صاحبین ایمان، آپ لوگ ہمیں دینے کو کہہ رہے، ہم کیوں اس کو کھلائیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس کو کھلائے یا ان کو کھلائے جس کو اگر خدا چاہے تو کھلا سکتا ہے؟ آپ لوگ تو مطلب صاحب ایمان، آپ لوگ تو کھلی گمراہی میں، ان انتم الا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو تم۔ یعنی جو اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، یہ اس بات کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم کیوں کسی اور کو کھلائیں، جس کو کھلانا ہوگا وہ خدا ہوگا، خدا کھلا دے گا۔ اور یہ بات انہوں نے صاحبان ایمان سے کی۔ مطلب صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو اس معاملے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس معاملے کو بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر خدا نے ہم کو دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو خدا نے ہم کو دیا ہے ہم بھی اس میں سے کچھ حصہ کسی اور کو لیے دے دیں۔ اور یہاں دینے کی بات ہماری کیا ہے؟ الاطعام، کھانا کھلانا۔ اس لیے کھانا کھلانے میں اتنے فائدے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور سب سے جو مجھے اور آپ کو جس کی تعریف کی گئی ہے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر لوگ جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلوا باللیل والناس نیام، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ کہ جو کھانے کو کھلاتے ہیں، جو سلام میں پہل کرتے ہیں، اور جو نماز شب کو، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اسی وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ خیرکم، آپ نے دیکھا عزیزان محترم، اس کے اندر خیرکم آ گیا، اور ہمیں پتہ نہیں یہ کھانا کھلانا جو ہے نا، ہم نے فقط وہی آیت واپس دہراتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو کھاؤ، ہم نے فقط اسی کو ایمان کا حصہ شاید سمجھ لیا ہے، لیکن نہیں، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا من الایمان،
ایمان کی ایک شرط ہے، یا یوں کہوں ایمان کا ایک حصہ ہے. من الایمان حسن الخلق و اطعام الطعام، اچھا سلوک، اچھے اخلاق اور کھانا کھلانا ایمان کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا، میرے لیے شاید ایمان کا حصہ فقط کھانا ہے، لیکن رسول کریم جس کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. تو میرے لیے ایک ذمہ داری بن گئی، اور اس ذمہ داری کا بہترین ذریعہ، بہترین موقع جو ہے یہ ماہ رمضان المبارک ہے. اس کے اندر انسان اتنا خوشحال ہوتا ہے، خدا کے نزدیک ہوتا ہے کہ یہ کام کو انجام دینے کے لیے اس کو بہت کم محنت پڑتی ہے. اس لیے اس کام کو ہم کریں، جتنا بھی ہو سکے کریں، اور یہ ہمیں نجات دلانے والی چیزیں ہیں. ابھی ہم نے رسول کی ایک حدیث کو سنی نا، صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، کہا المنجیات، المنجیات، نجات دینے والی چیز، اطعام الطعام و افشاء السلام و صلاۃ باللیل والناس نیام. وہی بات جو رسول والی تھی، وہ منجیات میں سے ہے، انسان کو نجات دینے والی چیزوں میں سے ہے. کھانا کھلانا، سلام میں پہل کرنا، راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سوئے ہوتے ہیں نماز کو ادا کرنا. اور اس کے اندر اور بھی فائدے ہیں. ہم انسان ہیں، اور انسان ہمیشہ اپنا بھلا چاہتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی جیب بھری ہوئی اچھی لگتی ہے. شاید ہمیں پتہ نہیں، قوم کے اندر بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں نا، بہت سی شکایتیں، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں روزی کی تنگی ہے، کاروبار نہیں، دھندا نہیں چلتا. دیکھیے اسلام نے اس کا بھی طریقہ ہم کو بتا دیا ہے. روزی کی تنگی جو ہے، اس کی کنجی یا اس کی چابی وہ بھی کہاں مل سکتی ہے؟ کھانا کھلانے میں مل سکتی ہے. عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السلام. رزق، روزی جو ہے وہ کھانا کھلانے والے کے لیے اسرع، اتنا جلدی ان کی طرف آتا ہے، اس سے بھی زیادہ کہ جس سے جلدی کیا کہ ایک چھری کو اونٹ کے خوند، ان کی جو پیٹھ ہوتی ہے نا، پچھلا حصہ اونٹ کا، من السکین فی السلام، اس میں جب چھری کو ڈالی جائے نا، وہ کتنی جلدی سے وہ خون میں اندر میں چلی جاتی ہے. اس سے بھی جلدی روزی ان کی طرف آتی ہے جو کون ہے؟ من یطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے. عزیزان محترم، ہو سکتا ہے جتنا بھی ہے ہمارے پاس، جتنا بھی کام، ان میں سے اگر کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی حاجت مند کو میں تھوڑا سا کھانا دے دوں، میں کیوں تنگ دست نہ ہوں، لیکن پھر بھی میرے روزی کے دروازے اس چھوٹے سے کام سے کھل سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اتنا ہی ہے فائدہ؟ نہیں. ماہ رمضان المبارک معافی کا مہینہ ہے. ماہ رمضان المبارک توبہ کا مہینہ ہے. ماہ رمضان المبارک میں سب سے جو بدبخت ہوگا، رسول نے کہا وہ کون ہوگا؟ جو اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے. تو استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، گناہوں کی معافی کرنی ہے. لیکن معافی کے بھی دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہمارے سامنے کیا آیا؟ رسول کریم نے کہا من موجبات مغفرت الرب تبارک و تعالی اطعام الطعام. اللہ سبحانہ و تعالی من موجبات، یہ موجبات کا لفظ یاد ہوگا آپ کو، وہ میرے حساب سے تعقیبات مغرب میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، خدایا میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کو مجھ پر واجب کر ڈالتی ہے. موجبات. رسول نے کیا کہا؟
من موجبات مغفرت رب تبارک و تعالی اطعام الطعام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی کو واجب کرنے کے جو طریقے ہیں یا راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ کیا ہے؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اور رمضان المبارک ہمارے پاس ہے جس میں معافی توبہ وغیرہ ہے. ان کا ایک طریقہ کیا ہے؟ رسول نے کہا کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور یہی بات جب قیامت کا دن آئے گا نا، تب سب سے مجھے جو مشکل پڑے گی، لوگ شکایت جب کریں گے تو شکایت کرنے والے بھی یہی بات کریں گے کہ ہم دنیا میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کیسے؟ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ مدثر، قرآن مجید کا چیپٹر 76 ہے. اس میں قیامت کا پورا حال جو ہے نا خداوند کریم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ کیا ہوگا. ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی جنات یتساءلون. جنتیوں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں عن المجرمین، مجرموں کے سلسلے میں، اور ان کو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. 42 آیت 42، ما سلککم فی سقر. وہاں سے جواب آئے گا قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اور اس کے بعد چیپٹر 73 ورس نمبر 44، اس میں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم جنت میں نہیں اس طرف چلے گئے. آپ نے دیکھا عزیزان محترم، خداوند کریم نے سورہ انسان سورہ دہر میں اہل بیت علیہ السلام کا ہمیں مثال دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے ساتھ میں مل کر اس ماہ رمضان المبارک کا فائدہ اٹھائے. ہمیں پتا ہے یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، اس پہ بہت کام ہوتا ہے. یہ مجلس، یہ تقریر، یہ واعظ و نصیحت ان کے لیے ہے کہ جو شاید پیچھے رہ گئے ہیں، جو اس کام کے اوپر شاید اتنا کام نہیں کرتے جتنا کام کرنا چاہیے. اس لیے عزیزان محترم، کھانا کھلانا جو ہے اس کا بہترین موقع اگر کوئی ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. لیکن یہ ماہ رمضان المبارک کوئی عجیب سے ماہ رمضان المبارک ہے. شاید ہم میں سے بہت سو کا ماہ رمضان المبارک زندگی میں کبھی بھی ایسا رمضان المبارک نہیں گزرا ہوگا کہ جس کو گھر کے اندر گزارنا پڑے. نہ امام بارگاہ، نہ مسجدیں، نہ عبادت خانے، جو بھی کرنا ہے، نہ افطاریاں، جو بھی کرنا ہے سب اپنے اپنے گھروں سے کرنا ہے. سب اس میں کھانا کیسے کھلایا جائے، تو ان کے طریقے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گھر پہ رہتے ہوئے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. ایسے لوگ الحمدللہ دنیا میں ہماری قوم میں ہے کہ جو اس کام کو کرتے ہیں، جس کی پامفلیٹ آتے ہیں کہ فلاں جگہ افطاری ہے، فلاں جگہ افطاری کے مال کو دینا ہے، فلاں جگہ ہم کھانا کھلائیں گے، کھانا پہنچائیں گے، اس میں شرکت کر لوں. اگر اپنے گھر پہ لوگوں کو نہیں بلا سکتا، اس ماحول کی وجہ سے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو یہ رمضان المبارک ہمارے لیے اچھا موقع ہے. اور عزیزان محترم، میں کہتا ہوں انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کھانا. لیکن یاد رکھیے گا رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ کھانا کھائیں گے، افطاری کریں گے، لیکن کیا اس کا کچھ بچا رہے گا؟ وہ کھانے کی کوئی چیز باقی رہے گی؟ مولا کائنات ہم کو سمجھا دیا ہے
ارشاد ہوتا ہے آپ نے کہا، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ما اکلت راح وما اطعمت فا، اے مسلمان جو تو کھائے گا نا وہ گیا، راح وہ چلا گیا، وما اطعمت فا، لیکن جو تو کھلائے گا نا وہ بچ جائے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچنا، کبھی نہیں کہ جو تو دوسروں کو کھلائے گا اس کا مطلب تو محروم رہ گیا، نہیں، جتنا تو کھائے گا وہ گیا۔ ما اکلت راح وما اطعمت فاح، اور جو تو کھلائے گا وہ بچ جائے گا۔ اور رسول کے ایسے واقعات بھی ہیں، لیکن تقریر کو نہ لمباتے ہوئے، طول نہ دیتے ہوئے، کھانے کے لیے خداوند کریم نے کبھی کبھی لوگوں کو جانور کی مثال دی جو کھانے کو ہی مانتے ہیں۔ مولا نے کہا تھا نا کہ لذت الکرام فی الاطعام، شریف لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھلانے میں لذت محسوس کرتے ہیں، اور بیکار لوگ اس کو لذت کس میں ملتی ہے؟ کھانا کھانے میں۔ اب ایک آیت کی طرف ساتھ میں مل کر اشارہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں چیپٹر 47 رسول کریم کے نام کا سورہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم اس سورے میں آیت کا نشان ہے 12، 47:12۔ ارشاد ہوتا ہے، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ والذین کفروا ویتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، وہ کیا ہے؟ یتمتعون، وہ مزے لیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کھاتے ہیں تو جانور کی طرح کھاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ کھانے میں اتنا اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے خدا نے کہا کہ ان کا کھانا بالکل اسی طرح برابر ہے جس طرح سے جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ایسے لوگ کے لیے ٹھکانہ جہنم کے آگ کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی رمضان المبارک میں ہمارے دل جو ہے وہ نورانی بن جاتے ہیں۔ رمضان کی وہ برکتوں میں سے ہے۔ اس میں ایک یہ چھوٹا سا کام میں کرنے کی کوشش کروں، اس کو کروں کہ رمضان المبارک میں، اب دیکھیے دنیا میں، اب دیکھیے، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے، تو آپ جب دیکھنے جائیں گے نا، اب دیکھیے دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے، مثال کے طور پر یوٹیوب کو دیکھیے، آپ لکھ لیجیے، یوٹیوب میں سرچ کیجیے، تلاش لکھیے رمضان کی تیاری۔ آپ یہ جب لکھیں گے نا تو آپ کو شاید یہ گمان ہوگا کہ اس میں مجلسیں نکلیں گی کہ شیخ معیز نے یہ مجلس پڑھی، فلاں آیت اللہ نے یہ مجلس پڑھی، فلاں ذاکر نے یہ مجلس پڑھی، فلاں مولوی نے یہ بیان کیا کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، لیکن یہ نہیں ملے گا۔ آپ جب پہلے جو ملے گا اور دکھے گا نا وہ کیا ہوگا؟ وہ طرح طرح کا کھانا ہوگا۔ دنیا کے لیے رمضان کی تیاری یعنی کھانا، اور اسلام بتاتا ہے مسلمان بے شک رمضان المبارک میں روزے کے بعد افطاری کے درمیان افطاری کے لیے کھانا تو ضرور ہے ہی ہے، ورنہ مر جاؤ گے۔ لیکن رمضان المبارک فقط کھانا نہیں ہے، ہمارے میز انشاءاللہ تعالی سب کے میز سجائے ہوئے ہوں گے رمضان المبارک میں، سب کے یہاں انشاءاللہ خدا اور برکت دے۔ لیکن مسلمان بھولنا نہیں، یہ اسلام، یہ دین ہمیں فقط کھانے کی بات نہیں کر رہا، کھانا کھلانے کی بھی بات کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں،
خدایا تو نے ہم کو ماہ رمضان المبارک نصیب کیا، اس لیے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آل رسول کے صدقے میں۔ خدایا تو ہم کو اتنی توفیق عطا کر دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے درمیان لوگوں کو کھانے کھلانے کی ہم میں ہمت آ جائے، طاقت آ جائے، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے، اور حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کے ہم اور پیروی کرنے والے میں ہمارا نام شمار ہو جائے۔ هذا والحمد لله رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔